اولاد نیک اور صالح پیدا ہو، اور جب اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے تو وہ فرما بردار بھی ہوتی ہے والدین کی، اور اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی عالم یا عالمہ ہو جائے یا حافظ و حافظہ ہو جائے، یا عالم یا حافظ یا قاری نہ ہو، صرف والدین کی فرما بردار ہو جائے، تو اس سے بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جو ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو کہ نیک اولاد کا کیا فائدہ ہے، اور اولاد نیک کیسے ہو، یعنی اولاد صالح کیسے ہو، نیک کیسے ہو۔ طبیبوں کے طبیب، حکیموں کے حکیم، معلم کائنات، جانے کائنات، نور مجسم، فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور اس کو حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، مخاطب کر کے کہ جب تم وضو کا ارادہ کرو تو بسم اللہ پڑھ لو، اس وقت سے فارغ ہونے تک محافظ فرشتہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب تم وضو کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اس وقت سے لے کر جب تک تم فارغ نہیں ہوگے تب تک محافظ فرشتہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا، اور جب اپنی بیوی سے مخصوص ملاقات کا قصد کرو تو بسم اللہ پڑھ لو، تو اس وقت صحبت سے کوئی بچہ پیدا ہوا تو تمہارے نام اعمال میں اس بچے کے سانسوں کی تعداد کے برابر اور اس بچے کی جتنی نسل ہوگی، دھیان سے سنیے گا، اس ساری نسل کے سانسوں کی تعداد کے برابر تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ بیوی سے ملاقات کے وقت اس سے پہلے اگر تم نے بسم اللہ پڑھ لی، ملاقات سے پہلے صحبت کی، حمل ٹھہر گیا، بچے کی پیدائش ہوئی، ہر سانس کے بدلے ثواب، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ پھر جو اس کی اولاد ہوگی، میرے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی سانسوں کی وجہ کا بھی ثواب تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے ابو ہریرہ، جب تم کسی چوپائے پر یعنی جانور پر سوار ہو تو بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ لو، تاکہ اس کے قدموں کی تعداد کے برابر تمہارے لیے نیکیاں لکھی جائیں، ثواب دیکھیے۔ اور جب کشتی پر سوار ہو تو بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ لو، تاکہ اس کے قدموں کی تعداد کے برابر
تمہارے لیے نیکیاں لکھی جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ بسم اللہ کی برکت تو دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، قبر کے پاس سے آپ گزرے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عذاب کے فرشتے مردے پر عذاب کر رہے ہیں۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپسی میں پھر ادھر ہی سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ اسی مردے کے پاس رحمت کے فرشتے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ قبر میں فرشتے اس مردے کو عذاب دے رہے ہیں، چلے گئے۔ آپ ادھر سے آئے تو آپ نے دیکھا کہ اب رحمت کے فرشتے اس مردے کے پاس ہیں، عذاب کے فرشتے چلے گئے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہے کہ قبر میں فرشتے عذاب دے رہے ہیں یا عذاب دینے والے چلے گئے اور رحمت کے فرشتے آ گئے ہیں، تو پھر دونوں عالم کے تاجدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم نہیں ہے کہ قبر میں کس پر عذاب ہو رہا ہے اور کس کے پاس رحمت کی نیکیاں کس کی قبر میں برس رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کا علم ذاتی ہے اور مصطفیٰ کا علم علم غیب عطائی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کچھ لوگ تو ناپنے تولنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو دینے والا جانے، لینے والے جانے۔ اس نے اپنے حبیب کو کتنا علم غیب دیا اور مصطفیٰ نے کتنا علم غیب لیا، یہ تو اللہ اس کا رسول ہی جانے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ اس مردے کے پاس رحمت کے فرشتے موجود ہیں، یہاں پر مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ گیا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ رحمت کے فرشتے موجود ہیں اور ان کے ساتھ نورانی طباق ہیں۔ آپ کو نہایت تعجب ہوا، بارگاہ خداوندی میں عرض کی، خدایا یہ کیا ماجرا ہے؟ وحی آئی کہ اے عیسیٰ، یہ بندہ گنہگار تھا۔ دھیان سے سنیے، یہ بندہ جس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا قبر میں، یہ گنہگار تھا، اس وجہ سے مرنے کے بعد سے اب تک عذاب میں گرفتار تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کے لڑکا پیدا ہوا جس کو وہ پالتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ لڑکا بڑا ہوا تو اس نے اس لڑکے کو ایک عالم کے پاس، ایک معلم کے پاس بھیج دیا۔ ابھی معلم نے یعنی استاد نے اس لڑکے کو بسم اللہ پڑھائی، عالم دین بنانے کے لیے، حافظ قرآن بنانے کے لیے بھیج دیا۔ ابھی استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی اور اس لڑکے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تو مجھے شرم آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی، رب نے فرمایا کہ مجھے شرم آئی کہ میں اپنے بندے لڑکے کے باپ پر زمین کے اندر عذاب کروں، درا حالی کہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے، اور اس لیے اس کے عذاب کو رحمت سے میں نے بدل دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ بسم اللہ کی برکت تو دیکھیے۔ اب بتایا کہ تمہارے نیکیاں، اور جب کشتی پر سوار ہو تو بسم اللہ پڑھو، سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو،
شہنشاہ روم نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، میرے سر میں درد رہتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، میرے لیے کوئی دوا ارسال فرمائیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ بادشاہ روم جب اس کو سر پر رکھتا درد بند ہو جاتا، اور جب اتار دیتا تو وہ درد پھر ہونے لگتا۔ یہ چیز اس کے لیے تعجب خیز ہوئی، تو اس نے اس ٹوپی کی تفتیش کی تو اس میں سے کاغذ کا پرزہ نکلا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! تب وہ سمجھا کہ اس کی برکت سے سر کا درد میرا بند ہو جاتا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، 1000 تو وہ ہیں جن کا علم صرف فرشتوں کو ہے، اور 1000 وہ ہیں جن کا علم انبیاء اکرام کو ہے۔ 300 توریت میں ہیں، 300 انجیل میں، 300 زبور میں، 99 قرآن پاک میں ہیں، اور ایک نام وہ ہے جس کا علم بجز اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ بسم اللہ شریف میں 3 نام مذکور ہیں، اللہ، رحمان، رحیم۔ ان تینوں میں 3000 ناموں کے معنی آ جاتے ہیں۔ تو جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا تو ان 3000 ناموں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ محبوب کبریا سرور ہر دو سرا علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا کہ شب معراج میں میرے سامنے سب جنتیں پیش کی گئیں تو میں نے ان کے اندر 4 نہریں دیکھی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، اور چوتھی شہد کی۔ یہ شراب دنیاوی نہیں، اس کو تو پی کر آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو پی کر ہوش میں آتا ہے، وہ شرابن طہورا ہے۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں 4 نہریں؟ جبریل امین نے عرض کی حوض کوثر میں جا رہی ہیں، اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے تاکہ وہ آپ کو بتا دے یا دکھائے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں اس کے متعلق سوال کیا تو ایک فرشتہ حاضر ہوا اور حضور کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد عرض کی کہ آنکھیں بند کر لیجئے۔ آپ نے آنکھیں بند کر لیجئے۔ پھر اس نے عرض کی کھول دیجئے، آپ نے آنکھیں کھول دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں کھولنے کے بعد ایک درخت کے پاس تھا اور میں نے سفید موتی کا ایک قبہ دیکھا، اللہ اکبر، جس کا دروازہ سونے کا اور اس میں قفل لگا ہوا یعنی تالا لگا ہوا تھا، اور وہ قبہ اس قدر بڑا تھا کہ اگر تمام جن و انس اس پر بٹھائے جائیں تو ایسا معلوم ہو جیسے کسی پہاڑ پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ 4 نہریں اس قبے کے نیچے سے نکل رہی ہیں۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو وہ فرشتہ بولا کہ اس قبے میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا کس طرح داخلہ ہو جبکہ اس کا دروازہ مقفل ہے یعنی بند ہے، اور میرے پاس اس کی کنجی نہیں یعنی چابی نہیں ہے۔ فرشتے نے عرض کی کہ اس کی کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ میں نے اس قفل کے قریب ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ تالا فوراً کھل گیا۔ پھر میں اس قبے میں داخل ہوا تو دیکھا
کہ وہ چاروں نہریں اس قبے کے چاروں گوشوں سے نکل رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اس قبے کے چاروں گوشوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ پانی کی نہر بسم اللہ کی میم سے، اور دودھ کی اللہ کے ہے سے، اور شراب کی رحمان کی میم سے، اور شہد کی نہر رحیم کی میم سے نکل رہی ہے۔ تب معلوم ہوا کہ ان نہروں کی اصل بسم اللہ سے ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، تمہاری امت میں سے جو شخص خلوص قلب، خلوص دل، خلوص محبت کے ساتھ ان تینوں اسماء کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مجھ کو یاد کرے گا تو اس کو ان چاروں نہروں سے سیراب فرما دوں گا، سیراب کر دوں گا۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا ثواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ کا ورد کریں۔ میں ماں عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو دن بھر ایک دوسرے کی چغل خوری اور برائیاں کرتی رہتی ہیں، میں ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ کا ورد کریں۔ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اگر اب بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا بس للہ پھر کیا کیا جائے، اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کتنا بڑا ثواب ہے۔ انشاءاللہ ہم اور اسی طریقے سے معتبر بیانات آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔